اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب طاری کی تم پر اونگ امن تھی اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اتارا اوپر تمہارے من السماء ماء، آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ پاک کر دے تم کو ساتھ اس کے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے گندگی شیطان کی، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور تاکہ ثابت رکھے ساتھ اس کے قدموں کو، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب حکم کیا تیرے رب نے طرف فرشتوں کے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب، فاضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں پر، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے ہر پور پور کو، ذالک بأنہم شاقوا اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، ذالکم فذوقوہ، گویا بات تم سن چکے ہو پس چکھو نا اس عذاب کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک واسطے کافروں کے عذاب ہے آگ کا۔ گزشتہ سبق میں آپ نے بدر کی تفصیلات سماعت فرمائیں، کفار کا لشکر 1000 پہ مشتمل تھا، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، وہ تیاری کر کے ارادے سے نکلے ہیں، اسلحہ وافر مقدار میں ان کے پاس، کھانے پینے کا مکمل ساز و سامان، سواریاں خوب، حتیٰ کہ گانا گانے والی عورتیں ساتھ لے کر آئے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد سرور و نشاط کی محفل گرمائیں گے، گانا بجانا بھی ہوگا، شراب نوشی بھی ہوگی، طبلہ سرنگی بھی ہوگی۔ لیکن ان کے خواب غلط ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر تم سے وہ 3 گنا زیادہ ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ خبر ان کی طرف سے چلی کہ ان کی کمک اور آنے والی ہے، فرما اگر اور آئیں گے تو مزید ہم فرشتے اتاریں گے۔ نہ وہ آئے نہ مزید فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ یہ جو 1000 فرشتے مدد کے لیے آئے، ان میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنات کو شکل بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام متشکل ہو کر آتے تھے کسی انسانی صورت میں، اور حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، بڑے خوب رو خوبصورت تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں تشریف لایا کرتے۔
ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، سوال و جواب ہوا۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے حضرت جبرائیل کو نہ پہچانا ہو، یہ پہلا موقع تھا کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو نہیں پہچان سکا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت جبرائیل ہیں علیہ السلام۔ جنات بھی اپنی شکل بدل لیتے ہیں، وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیں، وہ کسی انسان کی شکل میں، کسی جانور کی شکل میں، کوئی بھینس بیل کی شکل میں، کوئی بکری بھیڑ کی شکل میں، ان کو اختیار ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کافروں کی مرمت کر رہے تھے۔ جس سواری پہ سوار تھے اس کا نام تھا ہیزوم۔ تو آپ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے آواز سنی کہ ہیزوم آگے بڑھ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام کی سواری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 پہ غلبہ عطا فرمایا اور وہ شکست خوردہ ہو کر وہاں سے مار کھا کے لوٹے۔ مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہوئیں، 8 مہاجر 6 انصاری صحابہ شہید ہوئے۔ آج بھی وہاں گویا کہ نام ان کے ابیضا ہیں، شہدائے بدر کا جو میدان ہے نا اس کے قریب، وہاں فہرست ناموں کی موجود ہے۔ تو ادھر ان کے 70 مردار ہوئے اور ان کے 70 گرفتار ہوئے۔ وہ لوگ جب آئے تو آتے ہی انہوں نے ایک ایسے مقام پہ ڈیرا ڈالا جو بظاہر جگہ بالکل چٹیل تھی، صاف تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک مقام پہ مورچہ لگانے کا کہا۔ حضرت خباب ابن منذر انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس مقام پہ مورچہ لگانے کا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حکم تو جہاد کا ہے، باقی ہماری ثواب دید ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں جنگی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں، چونکہ وہ جنگی امور میں بڑے ماہر تھے، کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اونچا سا ٹیلہ تھا، وہ انہوں نے منتخب فرمایا میں یہاں۔ اب وہاں ریت تھی، پانی بھی نہیں تھا، اور پانی ہر زیرو کی ضرورت ہے، خصوصاً مسلمان اور نمازی وضو بھی کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے۔ پانی وہاں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آگے بارش ہوئی، اس بارش سے ان کی جگہ پہ پھسلن ہو گئی اور ان کا ریت جم گیا۔ بارش اس وافر مقدار میں تھی کہ پانی انہوں نے جمع بھی کر لیا، اپنی ضرورتیں بھی پوری کی۔ وہ تفصیل اذ یغشیکم النعاس امنا، جب طاری کر دی تم پہ اونگ، گویا وہ امن تھی، اطمینان منہ اس کی طرف سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، یا یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ اونگ اتاری کی اور اپنی طرف سے امن بھی اتارا، اطمینان دلایا، اور اتارا اوپر تمہارے من السماء ماء، آسمان سے پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں پاک کر دے اس سے۔ لوگوں نے وضو غسل کیا، ظاہر بھی پاک کیا اور باطن بھی پاک ہوا۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، دور کر دے تم سے گندگی شیطان کی۔ جب تک بارش نہیں ہوئی
تو شیطان کے وسوسے آ رہے تھے اگر سچے ہوتے تو پانی تمہاری ضرورت ضرور پوری ہوتی، اس مقام پہ تم اس طرح قسم پرسی کے عالم میں نہ ہوتے۔ جو ہی بارش اتری وسوسے بھی دور ہو گئے۔ یہ ہے دور کر دی تم سے گندگی شیطان کی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور تاکہ ثابت کر رکھے ساتھ اس کے قدموں کو، گویا تمہیں ثابت قدم کر دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب حکم کیا تیرے رب نے طرف فرشتوں کے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ثابت قدم رکھو ان کو جو ایمان لائے۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، گویا تمہارا وجود ان کے لیے باعث اطمینان ہو اور ثابت قدمی کا باعث بنے۔ ان قریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، مارو ان کی گردنوں کو اور مارو ان کے پور پور کو، ان کے پور پور کاٹ دو تاکہ گرفت نہ رہے، وہ تلوار نہ پکڑ سکیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ بہرحال اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی نصرت اور مدد فرمائی کہ 313 سرخرو ہوئے، 14 شہادتیں ہو گئیں، اور 1000 کو شکست ہوئی، اور ان کے 70 گرفتار ہوئے، 70 مردار ہوئے، 70 مرداروں کو کنویں میں ڈالا گیا۔ ہمارے پاکستان کے مظفر گڑھ کے حضرت قاری کلیم اللہ صاحب تھے مدینہ منورہ میں، غالباً 2006 کی بات ہے، میں نے ان کو فون کیا کہ مسجد عریش کے پیچھے ایک کنواں ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہی کنواں ہے جس کو قلیب بدر کہا جاتا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا کنواں تھا، خالی پڑا ہوا تھا اس وقت، لوگوں نے اپنا بس وہ بیکار سامان اس میں پھینکا ہوتا، جس طرح گاڑیوں کے ٹائر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ لیکن بعد میں نے بعض سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ وہ کنواں نہیں، وہ کنواں اور ہے، وہ آگے ہے، لیکن قریب ہی وہ کنواں تھا جس کنویں میں 70 لاشیں گرائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جو تم سے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے؟ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول کیا یہ مرنے والے سنتے ہیں؟ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یقیناً بظاہر تو وہ مردار ہیں، روح کا اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان کے ساتھ تعلق قائم کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خطاب اس بات کے دلیل ہے کہ وہ سن رہے تھے۔ آج بھی قبرستان میں پڑے ہوئے، چاہے وہ 100 سال پہلے کا مدفون ہے یا 1000 سال پہلے کا مدفون ہے، جہاں جس کیفیت میں بھی ہے ان کو سلام کہنے کا حکم ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو اے قبروں والو۔ اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کا معنی کیا ہے؟ روح جہاں بھی ہے مستقر اس کا علیین ہے یا سجین ہے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ البتہ دنیا کے اندر جسم آزاد ہے، روح مقید ہے، مرنے کے بعد روح آزاد ہے، جسم مقید ہے، ایک مقام پہ ہے، اور روح کا ایسا مضبوط تعلق ہے کہ جسم جزا سزا محسوس کرتا ہے۔ گویا اگر کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، یہ آنے والے فرشتے مبشر بشیر ہیں اگر نیک آدمی ہے، اگر مرنے والا کافر فاجر ہے تو آنے والے منکر نکیر ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون؟ ربی اللہ۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام۔ من نبیک، تیرے نبی کون؟ تیرے رسول کون؟ میں محمد الرسول اللہ۔ اور اگر وہ کافر ہے، فاجر ہے، سوال ہوتا ہے من ربک، وہ کہتا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ما دینک، وہ کہتا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ من نبیک، ہاں لا ادری، وہ کہتا میں نہیں جانتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پھر فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے سمجھا نہ تو نے پڑھا، اور اسی طرح قیامت تک اس کی مرمت ہوتی رہے گی۔
باقی انشاءاللہ یہ بات آگے چلے گی. یغشیکم النعاس، جب طاری کر دی تم پہ اونگ. یہاں ایک بات سمجھیں، ہمارے شیخ رحمہ اللہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ بخاری کے سبق میں فرماتے تھے کہ دوران سبق اگر کسی کو نیند آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور میدان جہاد میں اگر کسی کو نیند آ جائے تو یہ رحمان کی طرف سے ہے. میدان جہاد میں جو اونگ طاری ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اذ یغشیکم النعاس، جب طاری کی تم پہ اونگ، امنۃ منہ، امن تھی اس کی طرف سے، وینزل علیکم، اور اتارا اوپر تمہارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی. سما سے مراد بادل ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، سما سے مراد فضا تو پھر بھی کوئی اشکال نہیں کہ بادل فضا میں آ کر برستے ہیں. سما سے مراد آسمان ہو تو پھر بھی کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ بادل آسمان کی طرف سے آ کر برستا ہے. لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کر دے بھی ساتھ اس کے، ویذھب عنکم رجز الشیطان، دور کر دے تم سے گندگی شیطان کی، ولیربط علی قلوبکم، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، ویثبت بہ الاقدام، اور تاکہ ثابت قدم رکھے اس سے، یا مضبوط کر دے اس سے قدموں کو. اذ یوحی ربک، جب حکم کیا تیرے رب نے، الی الملائکہ، طرف فرشتوں کے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم رکھو ان کو جو ایمان لائے. سألقی فی قلوب الذین کفروا، میں قریب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب. فاضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں پر، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کے ہر پور کو. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ذالکم، بات سن چکے ہو تم، فذوقوہ، پس چکھو اس عذاب کو. وان للکافرین عذاب النار، بے شک واسطے کافروں کے عذاب ہے آگ کا.